حدیث نمبر 481 حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ آزمائش مال ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: فتنے کے معنی آزمائش ہے۔ جس چیز سے آزمایا جائے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اولاد اور مال کو بھی انسانوں کے لیے فتنہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے انہیں فتنے سے تعبیر فرمایا۔ اس حدیث میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں اعتدال کو ملحوظ رکھے، ورنہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو سکتی ہے، اور یہ مال جو نعمت الہی ہے اس کے لیے عذاب شدید کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 482 حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ یا ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے: ایک گھر جس میں اس کی رہائش ہو، کپڑا جس سے وہ اپنا ستر چھپا لے بغیر سالن کے، یا موٹی روٹی اور پانی۔ ترمذی صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے ابو داؤد سلیمان بن سالم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں، میں نے نضر بن شمائل سے سنا کہ جلف وہ روٹی ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ موٹی روٹی کو جلف کہتے ہیں، اور امام ہروی رحمہ اللہ نے کہا کہ جلف سے مراد روٹی رکھنے کا برتن ہے، جیسے گون، موٹے بالوں یا رسیوں سے بنا ہوا تھیلا، یا خرجی، زنبیل، ٹوکری، بورا وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ تخریج: شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں 2 راوی ضعیف ہیں۔ الاحادیث الضعیفہ۔ فوائد: سنداً یہ روایت صحیح نہیں ہے، تاہم دیگر صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ مسافر جس طرح کم از کم سامان کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہے، انسان کو بھی کم از کم سامان دنیا کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 483 حضرت عبداللہ بن شخیر شین پر بھی زیر اور کھا پر بھی زیر اور تشدید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی آرزو سے غفلت میں ڈال دیا، تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے چلا دیا۔ مسلم۔ فوائد: اس میں اس امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ مستحقین پر اور اللہ کی پسندیدہ راہوں پر خرچ کرے، کیونکہ یہ صدقہ کیا ہوا مال ہی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا، جہاں اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ باقی جو مال وہ اپنے کھانے پینے اور لباس وغیرہ پر خرچ کرے گا، وہ سب اس دنیا میں ہی ختم اور بوسیدہ ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ
اس کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 484۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کی قسم میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، پھر اللہ کی قسم میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ اس نے اس طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و غربت کا ٹاٹ تیار کر، اس لیے کہ فقر اس شخص کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ اتنا تیز سیلاب کا پانی بھی اپنے بہاؤ کے رخ پر نہیں جاتا۔ ترمذی حسن درجے کی حدیث ہے۔ تخریج: شیخ البانی نے اسے ضعیف ترمذی میں درج کیا ہے۔ فوائد: بعض علماء نے ضعف سند کے علاوہ اس کے متن کو بھی منکر قرار دیا ہے، یعنی ضعیف، یعنی صحیح حدیثوں کے خلاف، کیونکہ صحیح احادیث میں مطلقاً فقر کو پسندیدہ اور اسی طرح مطلقاً مال کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نیک آدمی کے لیے مال کو بھی اچھا بتلایا گیا ہے، کیونکہ وہ اسے حاصل بھی جائز طریقے سے کرتا ہے اور اسے خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، اور اس طرح وہ مال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں سے زیادہ اجر و ثواب کما لیتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ حدیث نمبر 485۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے روڑ میں بھیجا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال اور جاہ کی ہرس اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: مال و جاہ کی محبت کی یہ حشر ثمانیہ جس کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی ہے آج ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ علماء اور مدعیان زہد و تقویٰ بھی جب ان کے اندر ان چیزوں کی ہرس آ گئی تو وہ ان ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ آج دینی جماعتیں جس انتشار اور شدید اختلافات کا شکار ہیں، ان کے اسباب میں بھی مال و جاہ کی محبت سرفہرست ہے، جس میں علماء کی اکثریت بھی بدقسمتی سے مبتلا ہے۔ حدیث نمبر 486۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر سوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر اجازت دے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرم غدا تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر چل پڑا اور اس درخت کو چھوڑ دیا۔ ترمذی امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے علاوہ دنیا کی حقیقت ایک تمثیل کے ذریعے سے نہایت بلیغ انداز میں واضح کر دی گئی ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر دنیا کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں جو اس حدیث کا مفاد ہے۔ حدیث نمبر 487۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ ترمذی صحیح۔ فوائد: فقراء سے مراد وہ فقراء ہیں جو ایمان میں کامل اور اعمال صالحہ کے پابند رہے ہوں گے۔ یہ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ مالداروں کا حساب ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، جبکہ فقراء سے یہ سوال نہیں ہوگا۔
حدیث نمبر 488۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ نادار لوگ فقراء ہیں، پھر جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور بخاری نے اسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ فوائد: جنت اور دوزخ کا یہ مشاہدہ یا تو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یا کشف کے ذریعے سے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کسوف میں آپ سب کو کشف کے ذریعے سے جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ فقراء کی اکثریت اس لیے جنت میں جائے گی کہ وہ ایمان و عمل صالح کی پابندی مالداروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں، جبکہ مالداروں کی اکثریت مال کے گھمنڈ میں ایمان و عمل کے تقاضوں کو اہمیت نہیں دیتی، اور عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ خود دوسری حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ آپس میں زیادہ لعن طعن اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے عورتوں کو ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 489۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ مساکین ہیں اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا ہوا تھا، البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ الجد مال و دولت۔ اس حدیث کا بیان باب فضل الضعفاء میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر کی بات ہے۔ اس نے کہا، سنو، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے باطل بے حقیقت ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اس سے معلوم ہوا کہ اچھے شعر پڑھنا، کہنا اور ان سے استشہاد کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس شعر میں کل من علیہا فان والا مضمون بیان کیا گیا ہے، جس سے آخرت کی زندگی کا دوام اور دنیا کی ناپائیداری کا اثبات ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں آخرت کی طرف زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔ باب نمبر 56۔ فاقہ تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، پس عنقریب یہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پس وہ قارون اپنی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا، اے کاش ہم کو بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جن کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، تمہارے لیے بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اور فرمایا، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ نیز فرمایا، جو دنیاوی فانی کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو دنیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے وہ دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس موضوع پر کثرت سے آیات ہیں اور وہ مشہور ہے۔ فوائد آیات: مطلب یہ ہے کہ ہر طالب دنیا کو بھی دنیا
اتنی نہیں مل جاتی جتنی اس کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ جب یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ انسان صبر و قناعت سے کام لے اور اصل توجہ آخرت کی زندگی سنوارنے پر رکھے، جو دائمی اور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 491۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی کی وفات ہو گئی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینہ آئے 3 دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد، استغنا و قناعت اور بے مثال سادگی کا بیان ہے، حتیٰ کہ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے لیے 1 سال کا نفقہ و ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کچھ نہ رہتا۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن اگر پیٹ بھر کر کھا لیا تو دوسرے دن اس طرح کھانا نصیب نہ ہوتا، اور یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ان کی زندگی گزر گئی، رضی اللہ عنہن۔ حدیث نمبر 492۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اللہ کی قسم اے میرے بھتیجے، ہم چاند دیکھتے، پھر ایک چاند، پھر تیسرا چاند، 2 مہینے میں 3 چاند، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ جان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 سیاہ چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر دودھ بھیج دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلا دیتے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات شکوے کے طور پر بیان نہیں فرمائی بلکہ عبرت و موعظت کے لیے اسے بیان فرمایا تاکہ لوگ بھی دنیاوی زندگی اس طرح سادگی کے ساتھ گزاریں۔ بالخصوص عورتیں اپنے خاوندوں کی حلال آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کا بجٹ اخراجات کا گوشوارہ تیار کرے اور خاوندوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا کرے جس سے مجبور ہو کر وہ آمدنی کے حرام ذرائع اختیار کرے۔ حدیث نمبر 493۔ حضرت ابو سعید مقبری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بنی ہوئی بکری تھی، چنانچہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ بخاری۔ مثلیہ میم پر زبر بنی ہوئی۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کتنا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ شرعاً جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری نہیں تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہتمام فرماتے۔ یہ اس غائب درجے کی محبت کا نتیجہ تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آج کل کے عاشقان رسول کی طرح وہ محبت کے محض زبانی کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں تھے، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جس کا منطقی نتیجہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جن دعوتوں میں اسراف کا مظاہرہ ہو، جیسے بدقسمتی سے آج کل کی دعوتوں میں یہ اسراف عام ہے، حتیٰ کہ دیندار لوگوں کی دعوتیں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں،
ان میں شرکت سے انکار کر دینا چاہیے تاکہ اسراف و تبذیر کی حوصلہ شکنی ہو۔ ایسی دعوتوں میں شرکت سے گریز دعوت کا انکار نہیں بلکہ شرعی اصولوں اور اقدار کی پاسبانی اور ان کا احترام کرنا ہے جو ایک نہایت مستحسن عمل ہے۔ حدیث نمبر 494 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک چوکی یا میز پر کھانا نہیں کھایا جیسا کہ خوشحال لوگوں کا شیوہ ہے، نہ باریک آٹے کی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ بخاری اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی بکری کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال لوگوں کے طور طریق نہیں اپنائے بلکہ سادہ معاشرت اختیار کی اور فقراء کا رہن سہن رکھا۔ اسی طرح خوش خوراکی اور شکم سیری کے بجائے بقدر کفاف خوراک معمولی خوراک پر قناعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 495 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجور بھی اتنی مقدار میں آپ کو میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ مسلم۔ ادقل ردی کھجور، ادنا قسم کی کھجور۔